سمتی سے میرا یہ موضوع ہے پی ایچ ڈی کا، شاہ ولی اللہ اور امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گنبد خضراء کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے عرض کی میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، یا تو حضور کی مبارک روح تھی یا پھر انبیاء کی ارواح تھی۔ مولا مجھے وہ منظر دکھا جب حضور کی روح مبارکہ سے ارواح انبیاء کی طرف فیضان منتقل ہو رہا تھا۔ یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پروردگار کی بارگاہ میں جب عرض کی تو میری دعا قبول ہوئی اور میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیے گئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کس طرح روح محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارواح انبیاء کی طرف فیضان منتقل ہو رہا ہے۔ بات وہی ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اندھے اگر بینا کا فیصلہ کرنے لگے تو ظاہر ہے ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس کائنات کو جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ خصوصی طور پر نوجوان کریم میری شان پر کتاب لکھ، اور میں نے کتاب لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ وہ کتاب الانسان الکامل، صاحبان معرفت جو ہے وہ جانتے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اس کتاب میں فرماتے ہیں علم حافظک اللہ، اے مرد مسلمان جان لے، اس حقیقت کو جان لے، اللہ تیرے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ دعا دے رہے ہیں تیرے ایمان اور عقیدے کی اللہ حفاظت کرے، یہ حقیقت جان لے ان الانسان الکامل هو القطب الذي تدور علیہ افلاک الوجود من اولہ الی آخرہ۔ جان لے اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے ارد گرد پوری کائنات وجود محو طواف ہے۔ حقیقت سمجھیں کہ انسان اس حقیقت کو جان لے، ہے مسلمان، پوری کائنات وجود جس ذات گرامی کے ارد گرد محو طواف ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا اس عبارت کا، گرد تو گردد حریم کائنات، گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات وجود آپ کے وجود اقدس کے ارد گرد محو طواف ہے، میں بھی آپ کی نگاہ لطف کا امیدوار ہوں۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریاؤ طوفانم توئی۔ میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرا آپ ہے، میرا ذکر بھی آپ ہے، میرا فکر بھی آپ ہے، میرا علم بھی آپ ہے، میرا عرفان بھی آپ ہے، کشتی دریا طوفان میرا سب کچھ آپ ہے۔ یہ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت۔ ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی کائنات پیدا فرمائی ہے وہ اپنی صفات سے پیدا فرمائی ہے۔ کس سے پیدا فرمائی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ، یہ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت۔ ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی کائنات پیدا فرمائی ہے وہ اپنی صفات سے پیدا فرمائی۔ کس سے پیدا فرمائی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور ذات کا جلوہ ہے، اسی لیے تو حضور کائنات اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے۔ فَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَالَمِ، اس پوری کائنات میں
رب اور کائنات کے درمیان جو ذات واسطہ کی حیثیت رکھتی ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ باقی کائنات تو دور کی بات ہے، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک ہے جب مخلوق خدا رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے اور انبیاء کے دروازے کھٹکھٹائے گی، اس منظر کو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انبیاء کو حق شفاعت سے روک دیا جائے گا میں ان کو حق شفاعت لے کر دوں گا۔ انا مبشرہم اذا یئسوا، جب انبیاء بھی خدا کے جلال کے سامنے لرز اٹھیں گے میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب انبیاء خاموش ہو جائیں گے رب کے سامنے بول نہیں سکیں گے تو ان کی طرف سے میں بولوں گا۔ فَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَالَمِ، حضور کی ذات ہے۔ ایک اور بہت بڑی شخصیت سبحان اللہ وہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ اپنے دور کے صوفی اور تصوف کا کوئی سلسلہ آج تک ان کے اثرات سے جو ہے وہ بچ نہیں سکا، ان کا اثر اتنا گہرا ہے، ان کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ ہر تصوف کا سلسلہ ان کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ فیضان ہے حضور غوث اعظم کا، پتہ ہے آپ کو خصوصی طور پر آپ پیدا ہوئے، اپنے صلب کا بیٹا آپ نے جناب شیخ اکبر کے والد کو عطا فرمایا۔ یہ وہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَعِنْدَمَا أَوْجَدَ عَيْنَهُ لَمْ يُوجِدْهُ إِلَّا وَالِيًا سُلْطَانًا مَلْحُوظًا۔ بہت خوبصورت بات، فتوحات مکیہ، کہ جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا تو اسی وقت سے آپ کو کائنات کا سلطان بنا دیا۔ کائنات بعد میں بنی ہے، سلطان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ اسی وقت سے کائنات پر حکمران بنا دیا، والی بنا دیا۔ وہ جو سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں نا، من لم یرا ولایت الرسول فی جمیع حوالہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو اپنے تمام احوال پر حاکم نہیں بناتا اور اپنے وجود کو حضور کی ملکیت نہیں سمجھتا، وہ حضور کی محبت تو دور کی بات ہے، وہ سنت کی حلاوت سے محروم رہتا ہے۔ یہ صوفیہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج کے لوگ نہیں ہیں، یہ صاحب کشف اور صاحب مشاہدہ لوگ ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت سے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا اسی وقت سے کائنات پر حکمران بنا دیا، سلطان بنا دیا، ملحوظہ، اور مرتبہ وہ دیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو بھی نبی اور رسول آیا اس مرتبے کا احترام کرتے ہوئے آیا، اس مقام کا احترام کرتے ہوئے آیا۔ اور پھر کیا ہوا یہ دیکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر یہ ہوا ثم جعل له نوابا حين تأخرت نشأت جسده، جب اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فرمائے گا تو اس پروردگار نے پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفے اور نائب بنائے، خلیفے اور نائب بنائے۔ فاول نائب کان لہ وخلیفۃہ آدم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نائب اور خلیفہ آدم علیہ السلام ہے، یعنی انبیاء حضور کے خلیفے ہیں، انبیاء اور رسل حضور کے نائب ہیں، اور سب سے پہلے نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور پھر ثم ولد واتصل النسل،
پھر ولادت انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور نسل انسانی کا ارتقاء ہوتا رہا، نسل انسانی بڑھتی رہی، انبیاء آتے رہے، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، یہ سلسلہ جاری رہا الی ان وصل زمان و نشأت الجسم طاہر المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے اظہار کا وقت آ گیا، آپ کی ولادت مبارکہ کا مرحلہ قریب آ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا ظَهَرَ مِثْلَ الشَّمْسِ الْبَاهِرَةِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھا جانے والے سورج کی طرح ظاہر ہوئے، سبحان اللہ، لفظ دیکھے ابن عربی کے، چھا جانے والے سورج کی طرح ظاہر ہوئے، فَانْدَرَجَ كُلُّ نُورٍ فِي نُورِهِ السَّاطِعِ، تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبوت اور رسالت کے انوار چمکتے رہے تھے، وہ رسول اللہ کے چھا جانے والے نور میں گم ہو کر رہ گئے۔ وَغَابَ كُلُّ حُكْمٍ فِي حُكْمِهِ، اور جو احکام نبوت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہے، چلتے رہے، وہ حضور کے حکم کے نیچے غائب ہو کر رہ گئے۔ وَانْقَادَتْ جَمِيعُ الشَّرَائِعِ إِلَيْهِ، اور ساری کی ساری شریعتیں حضور کی شریعت کی تابع ہو کر رہ گئی۔ حضور نے فرمایا نہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں آج تو میری اتباع کیے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ سیاستہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، امام مصلی پر ہوگا، کہا جاتا ہے جناب امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے، امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جناب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تشریف لے آئے، تو وہ کہیں گے امامکم منکم، میں اسی ڈنکے کو عام کرنے آیا ہوں کہ ہم جس طرح تم رسول اللہ کے امتی ہو، ہم بھی ان کے امتی ہیں۔ امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور امت مسلمہ کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور اس حقیقت کا اظہار کریں گے کہ میں شریعت محمدی کا تابع بن کر آیا ہوں۔ ان کا وصال مبارک ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور آج تک گنبد خضراء میں ایک قبر انور کی جگہ خالی ہے، وہاں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ وَانْقَادَتْ جَمِيعُ الشَّرَائِعِ إِلَيْهِ، ساری کی ساری شریعتیں حضور کی شریعت کے تابع ہو کر رہ گئی۔ وَظَهَرَتْ سَيَادَتُهُ الَّتِي كَانَتْ بَاطِنَةً، سبحان اللہ، اور اب آپ کی وہ سرداری ظاہر ہوئی جو ابھی تک مخلوق کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، کمال کی بات، اس سے پتہ چلتا ہے اول بھی حضور کی ذات ہے، تخلیق میں، نشأت جسم انصری میں اول حضور کی ذات، والآخر، اور بعثت میں، بھیجے جانے میں سب سے آخر میں تشریف لائے، والظاہر، انبیاء کے سامنے تو ساری چیزیں ظاہر تھی نا، وہ تو کسی لمحے بھی آپ کے مقام اور احترام سے غافل نہیں ہوئے، ہر آنے والا نبی خبریں دیتا رہا کہ وہ عظمت والا جب رسول تشریف لائے گا نا تو اس کے اوپر تم نے ایمان لے کے آنا ہے، ان کے مشن کی مدد کرنی ہے، یہ پیغام دیتا ہوا گیا۔ بلکہ بڑا معروف واقعہ طب یمن کا واقعہ، یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے طبہ کہتے تھے، جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا، چین کے بادشاہ کو خاقان، روم کے بادشاہ کو قیصر، ایک لقب تھا، تو یمن کے بادشاہ کو طبہ کہتے تھے۔ کئی سو سال پہلے، غالباً کوئی 300 سال کا عرصہ ہے، 300 سال پہلے طبہ یمن کسی مہم سے واپس آ رہا تھا، جب وہ یثرب سے گزرا، اس وقت تو یثرب تھا نا، یثرب سے گزرا نا،
تو اس کے ساتھ یہود کے علماء تھے، انہوں نے اجازت لی کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنی زندگی یہاں گزارنا پسند کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی زیارت نصیب ہو جائے، ان پر ایمان لے آئیں۔ طبا نے پوچھا کہ وہ کون ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ تورات کھولی، آسمانی صحائف کھولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، میلاد بیان ہو رہا ہے حضور کا، سبحان اللہ۔ طبا بڑا متاثر ہوا، ان کو وہاں اس نے مکانات بنا کے دیے، ان کو اکاموڈیٹ کیا اور ایک خط لکھا اور اس گروہ علماء کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میرا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں وہ تشریف نہ لائیں تو آگے اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر جانی ہے کہ یہ خط آگے چلتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آپ کا ورود مسعود ہوتا ہے اور آپ اپنی اونٹنی مبارک پر سوار ہے اور مہار اس کی چھوڑ دی ہے، اور ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا ہے حضور میرے گھر تشریف لے آئے، جہاں جہاں سے وہ مبارک اونٹنی گزرتی ہے اس گھر کے مالک کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ پورے مدینہ کو شرف بخشا آپ کی مبارک اونٹنی نے، جو عرض کرتا ہے حضور میرے غریب خانہ کو دولت قدہ بنائیں، آپ فرماتے ہیں ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لوگ نبی کے علم کے فیصلے کرتے ہیں، نبی کے وجود سے جس اونٹنی کو بھی لمس نصیب ہو اس کے بھی علم و عرفان کی کیفیتیں جاگ اٹھتی ہیں، اور جا کے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، بھاگے بھاگے آتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں ابو ایوب ہماری امانت ہمارے سپرد کرو۔ آپ ان کی اولاد میں سے تھے، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زندگی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو میں حاضر ہو کر آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں گا، اور اگر یہ شرف مجھے نصیب نہ ہو تو پھر میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں ہوں۔ جو آقا 300 سال پہلے ایک امتی کے ایمان کو قبول فرما رہا ہے، کیا وہ ہمارے ایمان اور دل کی کیفیت سے واقف نہیں ہوں گے؟ جو آقا جنت کی سیر کرتے ہوئے بھی اپنے غلاموں کے قدموں کی پیدا ہونے والی آہٹ سے بھی غافل نہیں ہوتے، کیا وہ ہمارے احوال سے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف نظر فرمائیں، تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ، فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر تھا۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، انبیاء کے سامنے تو حضور ظاہر تھے، ان کی ارواح کے سامنے ان کو نبوت حضور کے صدقے سے ملی ہے، عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ وعدے کر کے آئے انبیاء اور رسول، لیکن باقی مخلوق نہیں جانتی تھی، ان کے لیے باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تخلیق کائنات سے قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا اللہ کا رسول سب کا علم رکھتا ہے۔ یہ ابن عربی فرما رہے ہیں، علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، سبحان اللہ۔ آپ نے اشعار سنے ہوں گے، لیکن ذرا دیکھیں کہ اس کلندر کی نظر کہاں تک تھی اور مطالعہ کہاں تک تھا۔ آج تو ہم ایک کتاب پڑھ لیں تو ہمارا علم کنٹرول نہیں ہوتا، اور جب تک ایک دوسرے کو کافر اور مشرک نہ بنائے تسکین نہیں ہوتی۔ مساجد اور محراب جب امن و سلامتی کی بجائے فرقہ واریت کا زہر گھولیں گے اور صوفیاء کے اسلوب تبلیغ سے ہٹ کر اپنی بات منوانے پر مصر ہوں گے
تو انجام وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ قبلہ مخدومی نذیر شاہ صاحب نے جو محبتوں کا ایک پیغام بانٹا ہے اور جس امن و سلامتی کا درس دیا ہے، یہ کائنات، یہ خیرات قیامت تک چلتی رہے گی۔ یاد رکھیں، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ دیکھو گے تو مل جائیں گی ہر موڑ پہ لاشیں، ڈھونڈو گے تو شہر میں کوئی قاتل نہ ملے گا۔ کس کیفیت میں ہم مبتلا ہے؟ ہم اتنے لوگ ہو کر بھی کسی کافر کو تو مسلمان نہیں کر سکے، لیکن مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں۔ اور ادھر ایک ایک درویش آیا ہے، جب اس کی آنکھ بند ہوئی ہے تو 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نئی نسل ہم سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم محبت نہیں بانٹتے، ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، تقریر نہیں سنتے، عربی کا خطبہ سننے کے لیے لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ فرقہ واریت کی باتیں ہوں گی نا، کیا سنیں گے ہم؟ چند ایک شخصیات کو چھوڑ کر حقیقت یہ ہے۔ لیکن ایک طرف یہ کیفیت کہ زندوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ایک طرف وہ کیفیت کہ 1000 سال گزر گئے ہیں لیکن داتا حضور کا مزار کبھی خالی نہیں ہوتا، حضور خواجہ اجمیر کا مزار کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محبتیں بانٹی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کی عزت و ناموس کی پردہ پوشی کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی پروجیکشن کی ہے، فرقوں کی پروجیکشن نہیں کی، اپنی ذات کی پروجیکشن نہیں کی۔ فیضان ہے ان بزرگوں کا۔ اور جہاں جہاں ایسا کہ درویش بیٹھ کے جاتا ہے، پھر اس سے جو چراغ جلتے ہیں، سبحان اللہ، کائنات اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ تو آج اسلام کی جو تعبیر ہے وہ گن پوائنٹ پر نہیں ہے، جو بات نہ مانے اس کو اڑا دو، مساجد پر قبضے کر دو، محراب کو دہشت گردی میں مبتلا کر دو۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ ملک ہے، تو یہ تو محبت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو بہر یہ صوفیاء کی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، اس پورے کا پورا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور پوری کی پوری ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، وہ دانائے سبل، سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل اس راستے کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت کا، وہ راستہ جس میں آسانی ہو، جس میں آدمی جس پہ چل کر سہولت کے ساتھ رب تک پہنچ سکے۔ رب کو ڈھونڈنے کے کئی راستے ہیں نا، لیکن سب سے آسان راستہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے صدقے سے عطا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی معرفت کے جتنے راستے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو جو راستے اللہ کی معرفت کے تھے، ان سب راستوں کو اگر کوئی ذات جانتی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ وہ دانائے سبل، او بھائی جو دانائے سبل ہوگا، ختم الرسل کا تاج اسی کے سر پر سجتا ہے۔ تطبیق دیکھیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل، جو دانائے سبل بھی ہے ختم الرسل بھی ہے، تو پھر کائنات کا مولا ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا، ذرے آئے ذرے اور ماہ و مہر جیسی تابانی عطا کرتی۔ عربوں میں غلاموں کو کون جانتا تھا؟ جانتا تھا کوئی؟ جو ان کی حیثیت تھی غلاموں کو، عرب ہسٹری اٹھا کر دیکھیں،
لیکن حضور کا دامن تھاما، سیدنا بلال ہو گئے، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ علامہ نے کیا کہا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم سے سہیب، حضرت سہیب آئے، مقام پا گئے، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آ گیا۔ ایران سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے، سبحان اللہ۔ پتہ ہے سلمان فارسی کون تھے؟ شہزادے تھے، شہزادے۔ تلاشی حقیقت میں شہزاد کی چھوٹ گئی، کبھی یہودی بنتے ہیں، کبھی عیسائی بنتے ہیں۔